مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے، زہے کہ میرا وظیفہ رہی ہے نعت نبی، خوشا کہ میرے شب و روز کام میں گزرے، درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ نعت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج قرآن پاک کا 23واں سپارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ سورتوں میں سورہ یاسین شریف کل شروع ہوئی تھی، آج مکمل ہوئی ہے سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کے 2 رکوع تلاوت کیے گئے۔ اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آج 17 رمضان مبارک تھی، دن گزر گیا اور 18ویں رات شروع ہو گئی۔ 17 رمضان مبارک اسلام کی تاریخ کی بہت عظیم بے مثال تاریخ ہے جو نہ بھولنے والی ہے۔ 17 رمضان جمعہ کا دن، اور اس نے اتفاق ہے کہ آج دونوں اکٹھے تھے۔ یہ کبھی کبھی دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تاریخیں، ڈیٹ بھی وہی دن بھی وہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے، اور ابھی بالکل ابتدا تھی، مسلمان آہستہ آہستہ مستحکم ہو رہے تھے۔ کافروں کو فکر لگی بھئی یہ تو اگر تگڑے ہو گئے، طاقتور ہو گئے تو ہمارا کام تو خراب ہوگا۔ اور پھر مسلمان مدینہ منورہ میں تھے، یہ بھی ان کو فکر تھی کہ یہ ان کا تجارتی رستہ تھا، یہاں سے قافلے جاتے تھے ان کے تجارت کے لیے۔ یہ پریشانی بھی ہوئی کہ اگر ہمارے قافلے رستے میں روکے گئے تو مکے والوں کی ساری معیشت کا دار و مدار تجارت پہ ہی تھا۔ ابو جہل نے مشورہ کیا ساتھیوں سے، کہا بھئی ہم سے یہاں سے تو بچ کے نکل گئے، اب وہاں ایسا انتظام کریں ایک ہی دفعہ، یا تو انہیں وہاں سے دھکیل دیں کہیں پیچھے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ بہت لمبی چوڑی تفصیل نہیں، بہت سارے اسباب لکھے ہیں سیرت نگاروں نے بدر کے، جنہوں نے تیاری کی، لاؤ لشکر اکٹھا کیا، 1000 کے قریب افراد تھے، بڑے بڑے جنگجو تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے، اور ساتھ ناچنے گانے والی عورتیں تھیں، شراب و کباب، گوشت، ہر شے ساتھ وفر مقدار میں لے کے آئے تھے۔ بھئی وہاں عیش و عشرت بھی کریں گے، اور تھوڑے سے مٹھی بھر مسلمان ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ۔ یہ 13 سال مکے میں انہیں اجازت نہیں تھی، مکے شریف میں کوئی ظلم کرے تو حکم یہ تھا کہ برداشت کرو، صبر کرو، جواب نہیں دینا، پتھر مارے تو کھا لو۔ اور مدینہ منورہ میں جب آ گئے تو یہاں پہلے 2 سال گزرے تھے، حکم مبارک آ گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ لوگ جن پہ ظلم کیا گیا یا ظلم کیا جائے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لیں۔
جہاد کی اجازت آ گئی کہ تم کر سکتے ہو، مقابلہ کر سکتے ہو، دشمن کو روکو۔ سرکار نے مشورہ فرمایا، ان سب حضرات کو اکٹھا کیا، ان سب نے اپنی اپنی وفاداریوں کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا صدر لینڈ میں کہ مہاجرین تو سارے ویسے ہی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ آئے تھے، گھر بار مکہ شریف میں چھوڑ آئے تھے، رشتہ داریاں، برادریاں، دکانداریاں، تجارت، سب کچھ وہاں چھوڑ آئے تھے، مدینہ منورہ میں تھے۔ اور مدینہ منورہ کے انصار نے ان کو، سرکار نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، ایک انصاری ایک مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجر، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جن کے پاس جائیدادیں تھیں، 2 گھر تھے، کسی کے پاس اس نے ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، کسی کے 2 باغ تھے اس نے ایک باغ دے دیا، کسی کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، کہا کہ بھائی یہ طلاق کی عدت پوری کر لے تو تم نکاح کر لو اس کے ساتھ۔ اس طرح انہوں نے اثار کا مظاہرہ کیا، اس طرح شاندار قربانی دی کہ اس کی بھی تاریخ انسانیت میں مثال کامل ہے۔ انصار مدینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ بھی کچھ بولیں، یہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ بھی تیار ہے۔ ان کی طرف روح سخن تھا، ان میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، آپ ہماری رائے چاہتے ہیں تو سرکار ہماری جاننے کی حالت ہے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، آپ حکم فرمائیں گے تو ہم سمندر میں پلانگ جائیں گے، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ یہ حدیث مبارک میں الفاظ، انہوں نے کہا ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ 40 سال من و سلوہ نازل ہوتا رہا، کھاتے رہے عیش و عشرت کے ساتھ 40 سال، اور اتنے ناز نخرے انہوں نے کیے۔ ایک دن پانی کی طلب تھی تو کہا جی ہم تو نہیں جائیں گے، نہ ہم کسی دریا پہ جائیں گے، نہ ہم کسی چشمے پہ جائیں گے، ہمیں بیٹھے بیٹھے یہ نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا اپنا عصا لاٹھی پتھر پہ مارو، ابھی اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور لاٹھی ماری پتھر پہ، اپنا عصا، یہ عصا معجزہ تھا، لاٹھی پتھر پہ ماری، من حسنتا 10 عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے اسی پتھر میں۔ بڑے ناز نخرے ان کے برداشت کیے، صبح اٹھنے سے پہلے ان کے من و سلوہ حاضر ہوتا تھا، بھنے ہوئے گوشت اور حلوے کھانے اور ناز نخرے کرنے۔ اب آگئی لڑائی کی باری، فرمایا چلو بھی اللہ کی راہ میں قوم مالکہ کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تو کہنے لگے ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے۔ فقاتلا انت وربک فقاتلا ہاہنا قائدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں سے بھی پناہ دے جس نبی کی برکت سے ان پہ اتنی کرم نوازی ہوئی، کتنا صاف، بالکل بے رخا جواب، دو ساتھ جانے کے لیے بھی تیار نہیں، ساتھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں، کہتے ہم یہاں بیٹھے گے آپ جائیں۔ اللہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جان دیں گے۔ اور ان کے لیے کوئی من و سلوہ نازل نہیں ہوا تھا، یہ بہت سارے کئی روز کے فاقے کرنے والے درویش تھے، یہ صابرین کی جماعت تھی، عبادت گزار، نمازی، پرہیزگار، سجدہ اور رکوع کرنے والے، 13 سال مکہ شریف کے، 2 سال مدینہ شریف کے، 15 سال انہیں یہی حکم تھا عبادت کا ہی۔ اب حکم آ گیا کہ لو بھی تیار ہو جاؤ، جہاد کا حکم آ گیا ہے، اب تم میں سے کوئی مجاہد بنیں گے، کوئی غازی بنیں گے، کوئی شہید ہوں گے۔ وہ سب تیار تھے اس کے لیے، سبحان اللہ۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی نہ نہیں کی، نہ مہاجرین میں سے، نہ انصار میں سے، کسی ایک نے، بلکہ بڑے بڑے عظیم الشان، بڑے بڑے ایمان افروز واقعات بدر میں پیش آئے۔
2 بچے ہیں، ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، ان کا باپ فوت ہو چکا ہے، وہ بھی ساتھ آ گئے۔ سرکار نے فرمایا تم کدھر جا رہے ہو، ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، بڑا وقت پڑا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمارا باپ فوت ہو چکا ہے۔ ہماری ماں کہتی ہے کہ تمہارا باپ ہوتا تو رسول اللہ کے ساتھ جاتا، اب تمہارا باپ نہیں ہے تو میرے گھر سے کوئی بھی رسول اللہ کے ساتھ نہ جائے تو میرے لیے تو اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو۔ تو یا رسول اللہ ہم اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ جائیں، ہمارا باپ نہیں ہے، ہم اپنے باپ کی جگہ قربانی دیں گے۔ سرکار نے کہا تم ابھی چھوٹے ہو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اصرار کیا، جو بڑا تھا تھوڑا سا قد میں بڑا تھا، 2 سال عمر میں بڑا تھا، سرکار نے فرمایا اچھا چلو اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، چھوٹے سے کہا تم ابھی ٹھہر جاؤ۔ اس چھوٹے نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بظاہر قد میں مجھ سے بڑا ہے، عمر میں مجھ سے بڑا ہے، ہم گھر اکثر کشتی کرتے رہتے ہیں، طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، آپ ہماری کشتی کروا کے دیتے۔ لو اب بدر میں جانے کے لیے کشتی ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے پہلوان اور دیکھنے والے، کشتی دیکھنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء، اور یہ کپڑوں سمیت کشتی کر رہے ہیں، ننگے پہلوان نہیں ہیں جیسے ہمارے پہلوان ننگے لڑتے ہیں، سب کچھ اتار دیتے ہیں۔ صرف ناف سے لے کے یہ گھٹنے جو ہیں یہ چھپانے فرض ہیں، ستر عورت ہیں۔ مرد کے لیے یہ گھٹنے ننگے کرنے جو ہے ایسے جیسے عورت بے لباس ہو کے کر رہی ہے، یہاں ناف سے لے کے یہ گھٹنوں سے نیچے تک کپڑا رکھنا فرض ہے، یہ ستر ہے مرد کا، اسے چھپانا ضروری ہے۔ پہلوانی ہو یا کوئی کھیل ہو، جو بھی ہو، لباس مسلمان کے لیے جو چیزیں فرض فرمائی گئی ہیں ان کی تو پابندی ہر صورت لازم ہے۔ تو وہ نوجوان و پہلوان اسی طرح کشتی لڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کشتی بظاہر چھوٹی سی ہے، دیکھنے والے بہت بڑے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والوں میں کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے شیر کشتی دیکھنے والے، لڑنے والے چھوٹے چھوٹے ہیں، بلکہ محبت والے کہتے ہیں کہ یہ کشتی بظاہر ہو تو فرش زمین پہ رہی تھی، دیکھی عرش پہ جا رہی تھی۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی رشک کر رہے تھے رسول اللہ کے غلاموں، حضور کے غلاموں کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے کیسے جانثار ہیں۔ کشتی ہو رہی، چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں کہا کہ تجھے تو رسول اللہ قبول فرما چکے ہیں، اور حضور کی عادت مبارک یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہاں فرما کے پھر جواب دے دیں، تجھے حضور قبول کر چکے ہیں، بھائی اگر تم گر جاؤ اور مجھے کامیاب کروا دو تو مجھے بھی حضور قبول کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کاش ایسا جذبہ ہو، مسلمانوں میں ایسا جذبہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آج کھیل کود کے جذبے ہیں، شوق عجیب عجیب قسم کے شوق ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ سے ناراض ہیں، لڑتے ہیں، کبھی کہاں جانا ہے کبھی کہیں جانا ہے۔ یہ کہاں جانے کے لیے لڑ رہے ہیں؟ جان دینے کے لیے، یہ جان دینے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتا ہے میں چلا جاؤں، وہ چاہتا ہے میں چلا جاؤں۔ یہ غلامان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عمر بن جموح، وہ لنگڑے تھے، وہ لنگڑاتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا تم معذور ہو، تمہیں اجازت ہے تم گھر میں رہو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا لنگڑا آدمی جنت میں نہیں جائے گا؟ حضور خوش ہو گیا، فرمایا آج تم بھی آئے۔ مراد یہ تھی کہ میں بھی شہادت چاہتا ہوں، اور شہادت کے ذریعے میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ بڑے جذبے کے ساتھ آئے تھے 313، لیکن ان کا جذبہ ایسا تھا کہ ان کے سامنے ساری دنیا کے لشکر بھی ہوتے تو یہ فاتح اور غالب رہتے، اور پھر ان کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ کرتے۔ حضور خود سپہ سالار تھے اس پہلے غزوے کے، بڑا غزوہ یوم الفرقان، جس میں قربانی کی بے مثال داستان رقم کی گئی۔ سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہاں تو امام سلام پھیرتا ہے تو آدھے مقتدی بھاگ جاتے ہیں،
آدھے نہیں آدھے سے زیادہ پاک کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام مسلم کو بھیجا، فرمایا جاؤ دیکھو یہ سچے ہیں یا کچے ہیں، جاؤ دیکھو آزماؤ تو صحیح ہے۔ امام مسلم نماز کروانے کے لیے کھڑے ہوئے، ہزاروں کی تعداد، کسی نے 18,000 لکھا، کسی نے 40,000 لکھا، پیچھے نماز کے لیے کھڑے۔ ابن زیاد نے آگے ایک کڑی لگائی، وہ آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے سارے پاک کوفی لا یوفی، وہ دعویٰ اہل بیت کی محبت کا کرتے تھے، خالی دعوے دار تھے اہل بیت کی محبت کے۔ اگر سچے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوتے اللہ کی قسم جانے قربان کر دیتے اہل بیت۔ اگر وہاں کسی محبت والے نے کہا، اگر وہاں اہل سنت و جماعت ہو، میں نام نہیں کسی کا لیتا، وہ اہل سنت نہیں تھے، اگر وہ اہل سنت و جماعت کے بچے جوان مرد ہوتے تو جانیں دے دیتے اہل بیت اطہار، چھوڑ کے نہیں جاتے ہوں۔ یہاں تو میں کر رہا ہوں کہ سلام پھیرے، پیچھے سے قوم غائب، ایسے دوڑتے ہیں کہ مولانا صاحب اٹھ کے پکڑ لیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی درخواستیں کر رہا ہے، سرکار مجھے ساتھ دے دیں۔ 80 میل، بعد نے 100 میل لکھا، بدر مدینہ منورہ سے روزہ، سبحان اللہ، رمضان شریف، اور 2 گھوڑے سر، 70 اونٹ، 8 تلواریں، 313 افراد کے پاس 8 تلواریں ہیں ٹوٹل، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے، اب باریاں لگی ہوئی ہیں، 3-3 4-4 اکٹھے بیٹھ کے آ رہے ہیں، پھر وہ اتر جاتے ہیں، دوسرے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح سواری کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 اور سوار تھے۔ جب حضور کی پیدل چلنے کی باری آتی تو وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے، سرکار آپ سوار رہے، ہم پیدل چلیں گے۔ حضور فرماتے تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، نہ تمہیں ثواب کی مجھ سے زیادہ حاجت ہے، مجھے بھی ثواب کی اللہ کی راہ میں چل، میں بھی چاہتا ہوں میرے بھی قدم خاک آلود ہو اللہ کی راہ میں۔ میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی ایسا قائد نہیں آیا آج تک، دنیا میں نہ کوئی ایسا قائد آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ آج تو سارے کا سارا نظام جھوٹ پہ مبنی ہے۔ آج لیڈر کو صرف ووٹ اور اقتدار چاہیے، اقتدار کے بعد تو کون اور میں کون، عوام ہوتے رہے، وہ سارے وعدے وعید سب بھول جاتے ہیں۔ کارکن خودکشیاں کر رہے ہیں، اور لیڈر جو ہے وہ ایسوسیشن کر رہے ہیں، وہ مال بنا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس نے اپنے کارکنوں کو کھلایا ہو، خود بھوکا رہا، کارکنوں کو سلایا ہو، خود ساری رات پہرا دیا۔ بدر میں پہنچے بہت مختصر، بہت دفعہ میں نے عرض کیا ہے، بہت لمبا عرض کیا ہے۔ بدر میں پہنچے، کافروں نے آ کے اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں کو ریتلی جگہ ملی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہاں پانی نہیں تھا، پانی کا کنواں بھی ادھر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے فرمایا تم تھکے ہوئے ایسا کرو کہ عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ ایک غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بھی سو جائیں میں پہرا دیتا ہوں۔ دوسرے نے عرض کیا، حضور آپ سو جائیں میں پہرا دیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا آپ سو جائیں میں پہرا دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، آج تم سب آرام کرو، پہرا میں دوں گا۔ محبت سے کہہ رہے سارے دن کا سفر اور سخت گرمی، روزہ، سب کو سلا دیا اور خود کملی والا مسلح پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر دروازے پہ کھڑے ہو، پہرے دار۔ اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر صدیق اکبر تھے، کہ وہ سب سے زیادہ خطرے والی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے۔ سب سے زیادہ خطرہ وہاں ہوتا تھا جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اس لیے کہ کافر تو حضور کی جان کے دشمن تھے نا، تو سب سے زیادہ خطرے والی جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ صدیق اکبر کھڑے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش مبارک کے بعد کھڑے ہیں، ساری رات مسلح پہ کھڑے ہیں، عبادت کرتے کرتے رات گریا طاری ہو گیا، رکت طاری ہو گئی، اور رکت اتنی طاری ہوئی کہ چادر مبارک کندھے سے گر گئی، اور سرکار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گر گڑا کے کر رہے تھے، یا اللہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم لے آئے۔ یہ 313 ہی تھے،
ہم لے آئے ہیں، اب تو اپنی فتح اور نصرت نازل فرما دے، تو نے جس فتح کا جس مدد کا ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے وہ مدد نازل فرما دے۔ وہ کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اس رات۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، حضور بس کرے، حضور بس کرے۔ سرکار نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اور حضور کی جتنی دعائیں ہیں سب عاجزی انکساری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تضرع خشیت، ساری دعائیں نیاز مندی پہ مشتمل ہیں، لیکن بدر والی دعا جو ہے یہ ناز محبوبی کے ساتھ فرمائی ہے۔ بدر میں ساری رات عبادت کے بعد جو دعا فرمائی ہے، حضور نے دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ آج یہ چھوٹی سی جماعت جو لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اگر یہ صبح شکست کھا گئی، یہ مارے گئے، تو پھر قیامت تک روئے زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کہہ سکتے ہیں، دنیا کا اور کوئی فرد وہاں وہ بے نیاز ہے، اس کی بارگاہ میں اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محبوب ہیں، یہ محبوب ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حضور نے بڑے ناز سے دعا فرمائی، پتہ تھا اللہ رب العالمین حضور کے ناز پورے فرمانے والا ہے۔ یا اللہ آج یہ جماعت اگر ختم ہو گئی تو پھر کوئی نہیں رہے گا، اور اگر یہ جماعت فاتح اور غالب ہو گئی تو پھر قیامت تک اذانیں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، درود السلام بھی ہوگا، قرآن کی تلاوتیں بھی ہوں گی۔ اللہ کی قسم بدر کے غازی اور شہید جو ہیں یہ مسجدیں سب ان کا صدقہ ہے۔ یہ مسجدوں میں اذانیں، قرآن کی تلاوتیں، درود السلام اور یہ اسلام کا غلبہ، یہ سب بدر کے غازیوں اور شہیدوں کا صدقہ ہے۔ بدر کے غازیوں اور شہیدوں نے جو قربانی دی ہے انہیں تو سامنے موت نظر آ رہی ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جس کو آنا کہتے ہیں نا، وہ بدر والے آئے۔ ایک طرف اسلحہ ہی اسلحہ ہے، بہت بڑا لشکر ہے، بڑے بڑے پہلوان ہیں، ہر قسم کا دنیاوی ساز و سامان ہر قسم کا، اور اس طرف بے سر و سامانی، نہ تلواریں ہیں نہ نیزے ہیں، یعنی اتنے بڑے لشکر کے پاس 313 میں سے 8 کے پاس تلواریں ہیں، صحیح جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے تھے۔ تو بہت سارے ایسے بھی میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تلواریں بھی ہماری اسی طرح کندی ہے، نہ ان کی دھار تیز ہے نہ یہ ان کا لوہا ٹھیک ہے۔ تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی ایک صحابی کی، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے درخت کی ٹہنی توڑ کے پکڑا دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس نے تلوار سے بھی زیادہ کام کیا۔ اور اللہ کی قسم یہ صرف ان جانثاروں کی جانثاری جانچنے کے لیے میدان جہاد میں یہ سارا واقعہ جو تھا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، دیکھو رسول اللہ کے جانثار یہ ہیں، حضور کے عاشق یہ ہیں، ان کا حق بنتا ہے یہ کہیں ہم کملی والے کے عاشق ہیں۔ آج ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہمارا نعرہ خالی زبانی ہے۔ ہمیں تو غلامی رسول میں نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ قرآن کی تلاوت قبول ہے، نہ مسجد میں بیٹھنا قبول ہے۔ موت تو بڑی دور کی بات ہے، کہنا زبان سے آسان ہے، کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ بڑے بڑے جب کوئی وقت آتا ہے تو بڑے بڑے میدان چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے دکھانا تھا دنیا کو، یہ دیکھو یہ ہے عاشقان رسول، یہ ہے حضور کے جانثار وفادار، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میری جان آج قربان ہو جائے رسول اللہ کی بات۔ سبحان اللہ، یہ صرف ایک امتحان اور دنیا کے سامنے ایک معیار سیٹ کرنا تھا، وگرنہ یہ بدر والی جنگ میں جبریل بھی حضور کے دائیں اور بائیں تھا، ایک طرف جبریل تھا، ایک طرف میکائیل تھا، ایک طرف اسرائیل تھا، ایک طرف اسرافیل تھا۔ یہ تو بڑے بڑے فرشتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا فرشتے کافی ہے اتنی بڑی فوج کو کافی، بلکہ ساری دنیا کے کافروں کو ایک ہی فرشتہ کافی ہے۔ کیوں بھائی بولے تو صحیح ڈرے بیٹھے ہیں، ایک ہی فرشتہ، اور پھر اسرائیل جدھر ساتھ ہو وہ اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسرائیل علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام،
آواز آ رہی تھی، صحابہ کرام کہتے ہمیں آواز آتی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام اپنے گھوڑے کو کہتے تھے، ایڑی لگاتے تھے نا ذرا، آواز پیدا ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ یہ آواز آتی تھی، آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ جبریل کی آواز تھی، جس کے دائیں بائیں جبریل اور میکائیل اور اسرائیل لڑ رہے ہو اس کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن یہ معیار سیٹ کرنا تھا کہ یہ دیکھو یہ ہے غلامان مصطفیٰ۔ قرآن پاک میں ہے پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے۔ وہ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، یہ 5000 اس لیے بھیجے کہ فرشتوں کو بھی کہا جاؤ ذرا جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں کو دیکھو، حضور کے غلاموں کو دیکھو کیسے جانے قربان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو آئے تھے، منت کر کے آئے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تو مجھے پوچھتے ہیں چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ فرماتے میں نے کہا اس کے ارد 100 فوجیوں کا دستہ ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، تم اس کا پوچھ کے کیا کرو گے؟ اس کی حفاظت پہ دستہ کر رہا۔ ان بچوں نے، ان نوجوانوں نے عرض کی کہ چچا جان کو دستہ کب تک اسرائیل کا رستہ روکے گا؟ بجلی کی طرح وہ کہتے ہیں وہ میرے ساتھ بات ہی کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہ حملہ آور ہو گیا ابو جہل جھپٹے شاہینوں کی طرح، اور چشمے زدن میں انہوں نے ابو جہل کو نیچے گرایا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب دیکھنے گیا ابو جہل کا سانس باقی تھا، تو مجھے اس نے کہا کہ میرے ساتھ قوم نے بڑی زیادتی کی، مجھے انصار کے بچوں نے، ان ذمہ داروں کے بچوں نے، چھوٹوں نے مجھے قتل کر لیا ہے، مجھے کچھ سردار قتل کرتا۔ فرمایا آپ بتا کیا خواہش ہے؟ تو کہا میری گردن ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن، چودھری کی گردن پتہ چلے بعد میں دیکھنے والا۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت کا فرعون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا فرعون تھا، بڑا متکبر تھا، بہت زیادہ متکبر تھا۔ اس فرعون نے بھی مرتے وقت، ڈوبتے وقت کہا قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، قالوا آمنا برب العالمین، اور یہ مرتے ہوئے بھی تکبر کا پتلا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کر کے کاٹو۔ سرکار نے فرمایا کافروں کے اچھا یہاں بدر میں ہی سبحان اللہ، بخاری شریف، مسلم شریف، حدیث کی کتابیں بھری پڑی، موت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، قرآن پاک میں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ موت کا علم ذاتی طور پہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کملی والے کو موت کا بھی علم عطا فرمایا، کل کیا ہوگا اس کا علم بھی عطا فرمایا، موت کہاں آئے گی اس کا علم بھی عطا فرمایا۔ تینوں باتیں بدر میں دیکھی۔ حضور نے ایک دن پہلے، صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دن پہلے حضور نے نشان لگائے، 70 کافروں کے نشان لگائے کہ کل یہاں ابو جہل ہوگا، یہاں عتبہ ہوگا، یہاں شیبہ ہوگا، 70 کافروں کے نشان لگائے۔ اگلے دن صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کہ جہاں جہاں کملی والے نے نشان لگایا تھا وہاں وہاں ان کی لاشیں پڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بھی خبر دے دی ایک دن پہلے، اور جگہ بھی بتا دی، اور بندوں کا نام بھی بتا دیے کہ کون کون یہاں پڑا ہو۔ فرمایا کہ کافروں کی لاشوں کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دو، کنویں میں پھینک دیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہونے کے بعد کنویں میں تشریف لائے اور ان میتوں سے خطاب کیا، کافروں سے، فرمایا سناؤ میرے ساتھ میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما دیا۔ اللہ، تمہارے ساتھ اللہ نے ذلت اور رسوائی کا وعدہ کیا تھا، تم نے بھی دیکھا، تمہارے ساتھ بھی وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ ان کو آگ دلانے کے لیے تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میتوں کو خطاب کر، مردوں کو خطاب کر رہے ہیں، یہ سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا آج یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ یہ حضور کی خصوصیت تھی، کافر مردہ کافر نہیں سنتا، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آج
اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا تھا، کافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظلم ستم جو کچھ انہوں نے کیے تھے اس پہ یاد دہانی کروا رہے تھے کہ تمہیں بار بار دعوت دی گئی تھی کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، نہیں تو ذلت اور رسوائی سے دو چار ہو گے، تم نہیں مانے۔ بدر میں اللہ کریم نے کملی والے کو غالب کر دیا، کملی والے کے دین کو غالب کر دیا، حضور کے مجاہدوں کو غالب فرما دیا۔ 14 شہید ہوئے صحابہ کرام، 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قیدی ہو گئے۔ صحابہ کرام 14 شہید ہوئے اور اللہ کی قسم یہ بڑے خوش نصیب تھے، ان کی قسمت پہ جتنا رش کرے کم ہے۔ جو بدر میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے تو اللہ کریم کے بہت وعدے آئے، جو نہیں ہوئے ان کے لیے بھی آئے، اس لیے تو وہ بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے تھے، ان کے لیے بھی اللہ کے وعدے آئے۔ اے محبوب آج کے بعد یہ بدر والے جو بھی کریں گے انہیں کوئی شاید نقصان نہیں دے گی، ہم نے انہیں بخش دیا تھا۔ اور وہاں جو شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک شہید ایسا بھی تھا جس کے بڑے زخم لگے اور اس کے ساتھی نے اس کو پوچھا کہ بھائی کوئی آخری خواہش ہے، کوئی پیغام دینا ہے گھر کو، کسی کو کوئی میسج، کوئی بات، کوئی آخری آرزو، کوئی تمنا؟ تو اس نے کہا ہاں ایک آرزو ہے کہ مجھے ذرا پکڑو اور کھینچ کے کملی والے کے قدموں کے قریب کر دو، میرا آخری وقت ہے، میرے آخری سانس ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضور کو دیکھتا رہوں اور یہ جان نکلتی رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، یہ وہ خوش نصیب تھے جن کے جنازے کملی والے نے پڑھائے، جن کو دفن حضور نے فرمایا، جن کے لیے بعد میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی ادھر سے گزرتے تھے تو دعا فرماتے تھے۔ یہ بدر والے خوش نصیب ہیں۔ رب کریم نے اعلان فرمایا قرآن پاک میں، جب واپس گیا لشکر واپس گیا تو منافقوں کو تو کوئی نہ کوئی بات چاہیے، ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے آ رہے تھے کہ سبحان اللہ چھوٹا سا لشکر بڑے لشکر پہ غالب آ گیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن منافقوں کو کوئی نہ کوئی بات چاہیے تھی۔ منافق تو تلاش کرتے رہتے تھے، کہنے لگے دیکھو یہ 14 جو مارے گئے ہیں معاذ اللہ، ان کو کیا ملا؟ یہ 14 مسلمان جو مارے گئے ہیں ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، ان کی اولادیں یتیم ہو گئی، ان کو کیا ملا؟ ایسے خام کا موت۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ڈانٹ کے فرمایا دیکھو ذرا دھیان سے بات کرنا، یہ مارے نہیں گئے ہیں، یہ مرے نہیں ہیں، یہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا اللہ کی راہ میں جو مارے گئے ہیں